اہل بیت اطہار کی نسبت اور امام حسین علیہ السلام اور اصحاب حسین علیہ السلام اور سارے شہدائے کربلا اور سارے قافلہ کربلا کی نسبت کہ ہم یہاں پہ ذکر حسین کرنے، ذکر شہادت کرنے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں امام حسین کے سیرت سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ کل تک جہاں ہم پہنچے تھے تو جنگ کا آغاز کس طرح ہوا یہ ہم جان رہے تھے، اور وہاں تک پہنچے تھے کہ جنگ کیسے سٹارٹ ہوئی، کس نے سٹارٹ کی۔ اب یہ بات یاد رکھیے کہ آگے کا جو کچھ بیان آنے والا ہے، میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتی ہوں کہ بڑے ہی ہمت اور حوصلے سے میں نے یہ ارادہ کیا ہے یہ بتانے کا، کیونکہ آگے جو آنے والا ہے یہ ایسا منظر ہے کہ جس کے اندر حب رسول ہوگا، جس کے اندر ایمان ہوگا، جس کے اندر اہل بیت کی محبت ہوگی، وہ دل تڑپتے ہیں، چیخیں نکل آتی ہیں، لوگوں کے دل پھٹ جاتے ہیں۔ ایسا بیان آگے آنے والا ہے۔ جنگ جب شروع ہوئی تو جنگ کا نعرہ بجایا گیا، نعرہ یزیدی فوج نے بجایا اور آواز خوب زور سے جب ہوئی تو اہل بیت کی جتنی عورتیں تھیں وہ لوگ پریشان ہو گئیں کہ اب کیا ہونے والا ہے، اس کا اللہ ہی مالک ہے۔ امام حسین آگے بڑھے، امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو خطاب کر کے کہا کہ ساتھیوں، دنیا کو تم دیکھ رہے ہو، دنیا سے ساری اچھائی جا چکی ہے اور برائی کا غلبہ ہے۔ اس وقت ہمیں یہی محبوب ہوگا کہ ہم ذلت کے ساتھ زندگی گزارنے کے بجائے عظمت کے ساتھ اپنے رب کے سامنے جائیں، اور ہم لوگوں کو سرخ روح ہونا ہے۔ ہم سب انشاءاللہ آج ہی کے دن ایک دوسرے کو جنت میں بھی ملیں گے۔ تم سب لوگ اللہ کے سامنے سجدہ شکر ادا کرو اور صبر کرنا، حسین تمہارے ساتھ ہے۔ امام حسین نے اپنے فوج کی کمان نکالی اور امام حسین نے سب کو اجازت دی کہ اب جنگ کی جائے، کیونکہ امام حسین کے پاس صرف 72 لوگ تھے اور ادھر 10,000 کی فوج تھی، تو اس طریقے سے جنگ ہو رہی تھی کہ ایک آدمی آگے بڑھتا تھا امام حسین کا، اور ایک ایک کر کے ہر کوئی جاتا تھا جنگ کرنے کے لیے، اور اس ایک آدمی کو کے سامنے 10,000 کی فوج ہوتی تھی۔ یہ جو سب سے بڑے تھے اس میں جن کی عمر 80 سال تھی، یعنی حبیب ابن مظاہر، یہ لکڑی باندھ کے جنگ کے میدان میں آئے کمر پہ، تاکہ کمر ان کی سیدھی رہے اور وہ یہ لگے کہ وہ بھی حسین کے ایک پختہ جوان ہیں۔ امام حسین نے ان کو ودا کیا، یہ امام حسین کے لیے گئے اور خوب بہادری سے جنگ کی، خوب جنگ کی اور لوگوں کو واصل جہنم کیا، ابن سعد کے فوجیوں کو واصل جہنم کیا۔ آخر میں حبیب ابن مظاہر کو بھی جام شہادت نوش کرنا تھا۔ نیزہ حبیب ابن مظاہر کے ایک سامنے سے سینے پہ لگا، ایک پیچھے سے پشت پہ لگا، اور ایک ساتھ ظالموں نے 2 نیزے مارے۔ حبیب ابن مظاہر ایک ہاتھ سے اپنے پیٹھ کا نیزہ نکالتے، ایک ہاتھ سے اپنے سینے کا نیزہ نکالتے اور نکال کے
سے گویا سلام الوداع کہا اور کہا حسین تیرے نانا کا صحابی آج تیرا صحابی بن کے جا رہا ہے، تیرا ساتھی بن کے جا رہا ہے۔ امام حسین نے حبیب ابن مظاہر کو دعا دی اور حبیب ابن مظاہر کی روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب یہاں پہ جب کربلا کا واقعہ چل رہا تھا تو پاس سے کچھ لوگ جا رہے تھے، کربلا کے میدان کے پاس سے کچھ لوگوں کا گزر ہو رہا تھا، اور وہ لوگ کون تھے؟ وہ وہاب کلبی، یہ لوگ عیسائی تھے۔ وہاب کلبی کی شادی ہوئی تھی فوراً، اور شادی کر کے وہ دلہن کو لے کے اپنے گھر جا رہے تھے، اور وہ عیسائی تھے یعنی کرسچن تھے۔ جب انہوں نے کربلا کے میدان سے دور سے گزرے تو دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ، ویران میدان میں یہاں کیا لگا ہوا ہے، اتنی بھیڑ کیوں ہے، کون سی جنگ ہو رہی ہے۔ انہوں نے وہاں کے رہنے والے ایک شخص سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو لوگوں نے کہا یہ قیامت ہو رہی ہے، قیامت ہو رہی ہے، مسلمان اپنے نبی کے نواسے کو شہید کرنے آئے ہیں، اور ان کا خانوادہ پورا 3 دن سے پیاسا یہاں جنگ کر رہا ہے، اور یہ لوگ اس کے درپے ہیں کہ ایک ایک خاندان رسول کے فرد کو شہید کر دیا جائے۔ وہاب کلبی عیسائی تھا، جب اس نے یہ بات سنی کہ نواسہ رسول یہاں موجود ہیں، وہاب کلبی، ان کی والدہ، ان کی بیوی جو ابھی دلہن بن کے جا رہی تھی، اور ان کے والد، سب نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، اور گھوڑا موڑ کے وہاب کلبی جو بارات لے کے واپس دلہن کو لے کے جا رہے تھے، وہ گھوڑے کو موڑ کے امام حسین کے پاس آ گئے، اور امام حسین سے کہا کہ آقا میں نے اسلام قبول کیا، آپ کی قربانیوں کو دیکھ کے، آپ کے جذبے کو دیکھ کے میں نے اسلام قبول کیا ہے، اجازت ہو تو مجھے بھی موقع دیں۔ وہاب کلبی ابھی دولہا بن کے آئے تھے، ماں نے اور دلہن جو ابھی نہیں تھی انہوں نے وہاب کلبی کو تیار کر کے رخصت جب کیا تو وہاب کلبی کی ماں نے ان کی دلہن سے کہا کہ دیکھو ایک دن یہ دولہا بنا تھا کل، اور آج جب یہ میدان کربلا کا دولہا بنے گا تو دیکھ لینا میرا لڑکا کل سے زیادہ خوبصورت لگے گا۔ وہاب کلبی گئے، ان لوگوں نے کہا یہ کون ہے، یہ تو عیسائی ہے، حسین عیسائیوں کو ساتھ لے کے آئے ہو۔ امام حسین نے کہا تم کیا بولتے ہو، تم کیا سوچتے ہو، حسین جس سے چاہے اپنا دوست بنا کے ایمان عطا کر دے، اور جسے چاہے تم جیسے لوگ ایمان ہو بھی تو ان کا ختم ہو جائے۔ حسین لوگوں کو خیرات میں ایمان دے دیا کرتے ہیں۔ وہاب کلبی جب گئے خوب جنگ کی۔ ابن سعد نے پوچھا کیا بات ہے، تم تو اپنے دوسرے راستے پہ جا رہے تھے، یہاں کیوں آ گئے؟ کہا میں آ نہیں گیا، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، اللہ کا کرم ہو گیا مجھ پہ، ارے میں اس عظیم مارکے میں شریک ہو گیا، تم کیا سمجھتے ہو؟ دیکھو ایک تم ہو کہ ایمان ہوتے ہوئے تمہارا ختم ہو گیا، ایک مجھے دیکھو کہ حسین کو دیکھ کے ایمان مل گیا۔ وہاب کلبی نے جنگ کی، جنگ کرتے ہوئے وہاب کلبی کو بہت سارے زخم لگے، بہت تیر برسے، اور یہ لوگ کیا کرتے تھے، یزیدی لوگ ایک ایک کر کے، ہمیشہ پوری دنیا کا یہ قانون رہا ہے کہ جب ایک انسان جنگ کے لیے میدان میں آئے تو اس سے ایک آدمی جنگ کرے گا، لیکن حسین کے لیے ان لوگوں نے انسانیت کو بھی چھوڑ دیا تھا، دشمنی میں اتنا آگے بڑھ گئے تھے کہ جب کوئی اصحاب حسین آتا
اور وہ ایک ایک کر کے جنگ کر کے سب کو ختم کرتا تو یہ لوگ ایک ساتھ بھیڑیے کی طرح کود جاتے تھے اس کے اوپر۔ وہب کلبی کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا اور رسی سے وہب کلبی کے گردن پہ رسی پھینک دی گئی اور رسی کو پھینک کے ان کو کھینچا گیا۔ وہب کلبی گھوڑے سے نیچے گرے، گھوڑے سے نیچے گردن میں رسی ہے اور بدبخت یزیدی سپاہی رسی کو کھینچتا ہوا ابن زیاد کے پاس لے کے جا رہا تھا۔ وہب کلبی ایک جنگجو انسان تھے، انہوں نے رسی کو اپنے قوت بازو سے توڑ دیا اور توڑ کے کہا کہ تم کیا سوچتے ہو کہ تم زبردستی لے کے جاؤ گے؟ میں خود چلوں گا، میں خود چل کے جاؤں گا اور اس بدبخت کو میں خود بتاؤں گا۔ وہب کلبی جب وہاں گئے ان کو زنجیروں سے جکڑ دیا اور جکڑ کے تلوار ہاتھ سے چھین لی۔ وہب کلبی کی گردن کو الگ کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گردن الگ کر کے ظالموں نے یہاں تک نہیں روکا، اس گردن کو لیا اور سر جا کے ان کی بیوی اور والدہ کے سامنے پھینک دیا۔ وہب کلبی کی ماں نے جب اپنے اس بیٹے کا سر دیکھا، سر کو اٹھایا، چوم کے یزیدی فوج کی طرف جلال کے ساتھ بڑھی وہاب اور اپنے بیٹے کے سر کو یزیدی لشکر کی طرف پھینک کے کہا کہ جو چیز ہم اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے۔ یہ جذبہ، یہ ہمت، اپنے لڑکے کے سر کو بھی پھینک کے کہا کہ یہ میں نے اللہ کی راہ میں دیا تھا، واپس لینے کے لیے نہیں دیا تھا۔ وہب کلبی کی ماں بیٹھ کے رو رہی تھی تو اچانک سے شمر آیا اور شمر نے نیزہ وہب کلبی کی ماں کے سر کے اوپر مارا اور وہاب نے بھی جام شہادت نوش کر لیا۔ 72 شہیدوں میں ایک شہید عورت وہاب بھی تھی جو عیسائیت سے اسلام کے دائرے میں آئیں اور انہوں نے عظمت کے ساتھ جام شہادت نوش کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد امام حسین کھڑے تھے کہ حر آگے بڑھے۔ حر نے کہا آقا اب مجھے اجازت دے، میں جاتا ہوں۔ امام حسین نے کہا حر تمہیں اجازت ہے، جاؤ۔ حر آگے بڑھے۔ حر نے جب ابن زیاد کے سامنے اس کے لشکر کے سامنے جب کھڑے ہوئے تو حر نے کہا کہ تم لوگوں میں سے کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے گا؟ بھیجو اپنے سب سے طاقتور کو، بھیجو اپنے سب سے زیادہ معتبر سپاہی کو تاکہ وہ آئے اور حر سے جنگ کرے، غلام حسین سے جنگ کرے، کوئی آئے تو صحیح میرے سامنے۔ اس وقت صفوان سپاہی تھا ملعون، وہ آگے بڑھا اور اس نے حر کو گالیاں دینا شروع کی۔ حضرت حر نے کہا کہ دور سے کیا گالیاں دیتے ہو، سامنے آؤ اور تلوار سے ہم وار کریں گے۔ تلوار کا وار ہوا، حر کے اوپر نیزہ مارا گیا، حر نے نیزے کو روک دیا اور آگے بڑھ کے حر نے صفوان کے سینے میں نیزہ ڈالا اور نیزہ ڈال کے جو کھینچا، صفوان گھوڑے سے نیچے گر کے واصل جہنم ہوا۔ جیسے ہی وہ واصل جہنم ہوا، حر نے پلٹ کے امام حسین کو دیکھا اور امام حسین کے پاس گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے اور کہا یا ابن رسول
خوش ہیں؟ دیکھا حر نے کیسے جنگ کی؟ امام حسین نے حر کا چہرہ چوم لیا، کہا حر تو بڑا ہی عظیم انسان ہے، حر تو میرا ساتھی ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو میرے ساتھ رہے گا۔ حر واپس امام حسین کے دست کو بوسہ دیتے ہوئے واپس میدان کی طرف آئے۔ جب حر واپس میدان کی طرف آئے، حر جدھر جاتے تھے یزیدیوں کی فوج ادھر ادھر بکھر جایا کرتی تھی، کوئی خود سے حر کے سامنے نہیں آتا، حر بڑھ بڑھ کے لشکر کے اندر جا کے حملہ کرتے تھے۔ لیکن ابن سعد نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ گھیر لو چاروں طرف سے ان کو۔ چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ گھیر کے حضرت حر کو اتنا وار کیا، حر کے اوپر اتنا وار کیا کہ پورا بدن زخمی، کسی بھی حصے میں ایسی جگہ نہیں تھی جہاں سے خون نہ نکل رہا ہو۔ حر نے جب دیکھا کہ اب میرا آخری وقت آنے والا ہے، حر گھوڑا واپس پیچھے موڑ کے امام حسین کے پاس گئے اور امام حسین کے پاس جا کے گھوڑے سے نیچے گرے۔ امام حسین نے حر کو اٹھایا، اپنے پہلو میں رکھا، آغوش میں لیا اور امام حسین بڑے محبت کے ساتھ حر کے چہرے کو صاف کرتے رہتے، حر کے چہرے سے دھول ہٹاتے اور حر کے چہرے کا خون پوچھتے۔ جب حر نے یہ محبت دیکھی امام حسین کی، حر نے آنکھ کھول کے کہا حسین روح تو نکلنے والی تھی لیکن آپ کی محبت نے واپس روک لیا ہے، دل کر رہا ہے بس اسی گود میں سر رکھ کے آپ کا چہرہ دیکھتا رہوں۔ امام حسین نے حر کو اپنے سینے سے لگا لیا اور پھر حر نے آخری بار کہا مولا یا ابن رسول، دوزخ سے بچا لیا نا، یا ابن رسول آپ مجھ سے راضی ہیں نا؟ آخری گفتگو یہ کہنا تھا۔ امام حسین نے کہا حر تجھ سے خدا راضی ہے، تجھ سے مصطفیٰ راضی ہے، تجھ سے حسین راضی ہے حر۔ یہ بات سننی تھی، حر نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے اپنی آنکھ بند کر دی اور حر ہمیشہ کے لیے اس دنیا فانی سے دنیا باقی کی طرف چلے گئے۔ امام حسین نے حر کے چہرے پہ کپڑا ڈھانک دیا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ امام حسین ایک ایک کر کے سارے ساتھی شہید ہوتے گئے، ایک ایک کر کے ہر کوئی حسین کا ساتھ چھوڑتا جا رہا تھا، یعنی ہر کوئی اپنے شہادت کے جام پیتا جا رہا تھا۔ حسین ہر ایک کو کھڑے ہو کے دیکھتے، سب کی جنگ ملاحظہ فرماتے، اپنے سارے ساتھیوں کو داد دیتے اور جتنے ساتھی امام حسین کے جاتے تھے، چاہے وہ زہیر ہو، چاہے وہ حر ہو، چاہے وہ حبیب ابن مظاہر ہو، جو بھی جنگ کرتا یا حسین کہہ کے جنگ کیا کرتا تھا یا نواسہ رسول کہہ کے جنگ کرتا تھا۔ امام حسین سب کو داد دیتے تھے، سب کو دعا دیتے تھے، کہتے تھے میرے ساتھیوں تمہارے ہاتھ سلامت رہیں، میرے ساتھیوں تم جنت میں جاؤ، اے میرے ساتھیوں تم کامیاب رہو، سب کو دعا دیتے تھے حسین۔ لیکن حسین ہر کوئی ایک بار شہید ہوا، حسین 72 بار شہید ہوئے۔ حسین نے جب سارے ساتھی چلے گئے تو صرف اب گھر کے رشتہ دار باقی رہ گئے تھے۔ جب گھر کے رشتہ دار خالی باقی رہ گئے، امام حسین کے لڑکے حضرت علی اکبر، شبیہ مصطفیٰ علی اکبر، نوجوان علی اکبر،
आले रसूल का चिराग अली अकबर, खूबसूरत शहजादा अली अकबर खेमे से बाहर आए। लोग लिखते हैं कि जब अली अकबर ने खेमे का पर्दा उठा के बाहर मैदान में आए तो लगता था कि करबला में चांद उतरा है। करबला में रौनक फैल गई, क्यों ना फैलती, शबीह मुस्तफ़ा जो थी, चेहरा मुस्तफ़ा की तरह लगता था, मेरे आका से मिलता झूलता चेहरा था। हजरत अली अकबर खेमे में इमाम हुसैन के पास सबसे पहले गए और कहा कि बाबा जान, अब अपने लड़के को सबसे पहले इजाज़त दे। इमाम हुसैन ने एक बार अली अकबर को सर से पैर तक देखा।